माहम दरवाजा खोलो, मुझे अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। ये वार्डन मिसेस फातिमा की आवाज थी। माहम का रंग फख हो गया। उसने जल्दी से कमरे में इधर उधर देखा। अब तुम्हें कहाँ छुपाऊं? उसकी नजर वार्डरोब पे पड़ी। जल्दी वार्डरोब में छुपो। जारून हड़बड़ा के उठा। वार्डरोब? मैं इस छोटे से डब्बे में कैसे आऊंगा? मैं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ। जो भी हो छुपो जल्दी। माहम ने उसे धक्का दिया और उसे वार्डरोब में घुसेड़ने की कोशिश की। जारून कपड़ों के हैंगरों में उलझा और एक दुपट्टा उसके मुंह पर आ पड़ा। दरवाजे पे दस्तक मजीद तेज हो गई। मिस माहम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी मैम, वो दरअसल मुझे रात को बुखार हो गया था और मैं जोर जोर से हंसने लगी थी। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो आता ही होगा। माहम ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी आवाज में झूठ की पूरी दास्तान थी। ये कैसा बुखार है जिसमें हंसने का दौरा पड़ता है? वार्डन मिसेस फातिमा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। फिर वो चंद लम्हे बाहर रुकी और उसके बाद कदम दूर होते महसूस हुए। मिस्टर जारून शाह, बाहर निकलकर अपनी मौत खुद कबूल करेंगे या मैं अंदर आऊं? माहम ने वार्डरोब का दरवाजा खोलते हुए गुस्से से कहा। जारून वार्डरोब से बाहर निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर दुनिया जहान की बेजारी थी, मगर हाथ में माहम का दुपट्टा था। बाहर मरने से बेहतर है यहाँ तुम्हारे कपड़ों की खुशबू में मरूं, उसने हंसते हुए कहा। और फिर से माहम के बेड पे लेटा। उसका दुपट्टा अपने चेहरे पे डालता ढेर हो गया। माहम ने अपना सर पीट लिया। इस शख्स को समझाना ऐसा है जैसे दीवार से सर पटकना। जारून शाह दुबई की चमक दमक और मसरूफियत को पीछे छोड़कर आज पूरे 3 साल बाद अपने आबाई गांव की मिट्टी पे कदम रख रहा था। लंबा कद, गठा हुआ जिस्म, गहरी आंखें, जिनमें कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता, और उस पर नुमाया मूछें जो उसके वडेरे शाही शख्सियत को मजीद पुरकश बनाती थी। गोरी रंगत पर काली शलवार कमीज ने उसकी शख्सियत को मजीद निखार दिया था। दुबई में तो वो बिजनेस के हवाले से हर बड़े से बड़े आदमी से मिल चुका था, मगर यहाँ अपने आबाई गांव में आकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। गाड़ी जैसे ही हवेली के कुशादा सहन में दाखिल हुई, एक जम अफीर उसे खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद था। बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे सब उसका इस्तकबाल करने के लिए बेताब थे। जारून का दिल गर्म जोशी से भर गया। ये मोहब्बत वो शहर में कभी महसूस नहीं कर पाया था। उसके वालिद शाह नवाब, जो अपने जमाने के दबंग वडेरे समझे जाते थे, ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया। आ गया मेरा शेर, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। नवाब शाह की आंखों में फख्र और मोहब्बत साफ झलक रही थी। माँ जैनब बेगम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे का माथा चूमा। आ गया मेरा पुत्र, ये कहते उसे अपने सीने से लगाया था। जारून ने सबसे मुलाकात की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसकी गहरी शख्सियत का हिस्सा थी। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मुंह खोलता था, और उसके हर लफ्ज में एक ठहराव, एक दबदबा होता था। गांव के हर शख्स की निगाहें उस पर मरकोज थीं। दोपहर का खाना हवेली की बड़ी सी टेबल पर सजा था, जहां गांव के बहुत से मोअज़्ज़िज़ लोग और रिश्तेदार बैठे थे। जारू ने देखा कि उसकी खालाजाद बहन सहर, जो उसके बराबर में बैठी थी, वो बार बार किसी के बारे में सरगोशियां कर रही थी। आज फिर माहम ने कुछ ना कुछ नया ड्रामा किया होगा। फुप्पो जानी उससे बहुत परेशान है। जारू ने सहर की बात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसका जहन अभी भी दुबई की मसरूफियात से आज़ाद नहीं हुआ था। शाम का वक्त था जब जारून हवेली के पिछले हिस्से में, जहाँ एक पुराने कुएं के पास कुछ लोग बैठे थे, वहां पहुंचा। वो ताज़ा हवा में सांस लेना चाहता था और गांव के माहौल को महसूस करना चाहता था। उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी, जो फुप्पो जीनत से कुछ तेज आवाज में बात कर रही थी। उसका लहजा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखों में चमक थी। मैंने आपसे पहले भी कहा है फुप्पो, ये सब फजूल की रस्में हैं। इनमें कुछ नहीं रखा, ये जहालत है, और मैं ये जहालत नहीं झेल सकती। लड़की के अल्फाज हवा में घुलकर जारून के कानों तक पहुंचे। उसने लम्हा भर के लिए अपनी निगाहें उस पर जमाई और फिर उसे हटाना भूल गया। उसकी उम्र शायद 19 साल के करीब होगी। हसीन चेहरा, दूधिया रंगत और लंबी घनी जुल्फें जो हवा में बिखरी हुई थीं और उसे मजीद दिलकश बना रही थीं। उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी, एक बाग़ियाना अंदाज जो उसके मासूम चेहरे से मेल नहीं खाता था।
یہ ماہم تھی، اس کے چچا زاد کزن۔ ان دونوں کی کسی بات پر بحث چل رہی تھی اور پھپھو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم بیٹا، یہ گاؤں ہمارے گاؤں کے رواج ہے، ہمیں ان کا پاس رکھنا چاہیے، تو تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں پھپھو، لوگ وہ کہیں جو انہیں کہنا ہے، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں، مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے یہ جھوٹی عزت، یہ رواج، یہ پرانی سوچیں سب سے نفرت ہے۔ مجھے بس یہاں سے جانا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور شہر لوٹنا ہے۔ یہ گاؤں تو میری روح کو قید کر رہا ہے، ماہم نے تلخیص سے کہا۔ اس کی آواز میں نمی تھی مگر چہرے پہ عزم تھا۔ زارون اس کی باتیں سن کے حیران رہ گیا۔ اس نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو گاؤں کے رسم و رواج کو یوں سرے عام چیلنج کرے۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ ماحول میں ایک خاموشی چھا گئی۔ زارون نے لاشعوری طور پر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس لڑکی کی ضدی آنکھیں، اس کا نڈر لہجہ، اس کی باغی سوچ، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ جو دبنگ اور خاموش مزاج تھا، آج پہلی بار کسی لڑکی کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا تھا۔ ماہم نے اچانک سر اٹھا کے دیکھا۔ اس کی نظر سیدھی زارون پہ پڑی جو کچھ فاصلے پہ کھڑا انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہیں تھا، بس گہری خاموشی۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زارون کی خود پہ گڑی نظروں میں کچھ تھا کہ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کے لیے زارون بھی ان روایتی گاؤں کے مردوں میں سے ایک تھا جو بس عورتوں کو دبانا جانتے تھے۔ وہ کزن ہونے کی حیثیت سے بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن ان کے بیچ کبھی بھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ چچا غفران حیدر نے اپنی پسند سے شادی کی تھی جو کہ حویلی کی روایات کے خلاف تھا، اور محض 5 سال میں ان کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ تو چچی زنیرہ 5 سالہ ماہم کو لے کر شہر واپس چلی گئیں، اور چچا غفران شراب نوشی اور دوسری بری حرکتوں کی وجہ سے جلد ہی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے۔ جبکہ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد چچی زنیرہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ماہم محض 7 سال کی عمر میں حویلی واپس آ گئی تھی۔ لیکن اسے اس حویلی میں وہ مقام حاصل نہیں ہوا تھا جو دوسرے بچوں کا تھا۔ شاید اس بات نے اس کے اندر تلخی بھر دی تھی، لیکن زارون ہمیشہ اس کے لیے اپنے دل میں ایک کشش محسوس کرتا تھا جسے دبئی کی چکا چوند بھی دھندلا نہیں پائی تھی۔ یہ لڑکی جو گاؤں کے رسم و رواج اس قدر نفرت کرتی تھی، لیکن اس بات سے انجان تھی کہ زارون کا دل اس پر آ چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ جذبہ کیا رنگ لائے گا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ ماہم کے لیے وہ حویلی کے دوسرے مردوں کی طرح صرف ایک وڈیرا تھا، لمبا چوڑا مضبوط شخصیت کا مالک، اور اس کی آنکھوں میں وہ وڈیرا شاہی روب جو ماہم کو ہمیشہ سے چپتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی مرد سے دور رہے گی جو اس کی زندگی پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے گا۔ اسے بس اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی اور گاؤں کی کچی سڑکوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر شہر کی آزاد فضاؤں میں پرواز کرنی تھی۔ زارون کو اپنی نگاہیں ماہم سے ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ اس کے ذہن میں ماہم کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے یہ جھوٹی عزت، یہ رواج، یہ پرانی سوچیں سب سے نفرت ہے۔ اگلی چند دن زارون گاؤں کے ماحول میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اپنے بابا سائیں کے ساتھ زمینوں پہ گیا تھا، لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل سنتا، انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے گاؤں میں بہت سی بنیادی سہولیات کی کمی تھی اور وہ بہت سی جدید چیزوں سے محروم تھے۔ زارون نے اپنے والد سے کئی بار گاؤں کو ترقی دینے کی بات کی، مگر نواب شاہ ہمیشہ روایتی وڈیرے رہے تھے۔ بیٹا، ہمارا گاؤں ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ رواج ہے ہمارے، ان کو تبدیل کرنا مشکل ہے۔ زارون کو اپنے والد کی بات میں ماہم کے الفاظ کی جھلک دکھائی دی، لیکن اس نے ٹھان لی کہ وہ یہ تبدیلیاں لا کے رہے گا۔ انہی دنوں میں اس کی نظریں ماہم کو مسلسل ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ کبھی حویلی کے صحن میں ٹہلتی نظر آتی، کبھی کنویں کی منیر پہ بیٹھی پانی کو گھورتی۔ آج زارون ڈیرے پہ تھا۔ اس نے ماہم کو کچھ کاغذات لیے تیزی سے جاتے دیکھا تھا۔ حویلی کی کوئی عورت اتنی آزادانہ گاؤں میں گھوما پھرا نہیں کرتی تھی، مگر ماہم کی حویلی سے باہر گاؤں کی عورتوں کے ساتھ اپنی مصروفیات تھیں جنہیں زارون کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا تھا۔ اس لمحے زارون نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ماہم ماہم نے انسنی کر دی اور چلتی رہی۔ زارون کو اس کی یہ ضد بری لگی۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے گیا تھا اور اسے راستے میں روک لیا۔ تم نے سنا نہیں، میں نے تمہیں بلایا؟ زارون کی آواز میں ہلکا سا غصہ تھا۔ ماہم نے اسے گھور کے دیکھا۔
مجھے آپ سے کیا مطلب؟ اور میں نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا کہ آپ مجھے روکیں۔ میں تمہارا کزن ہوں اور میرا حق ہے کہ میں تمہیں روکوں۔ کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ماہم نے تلخی سے جواب دیا اور جانے لگی۔ زارون نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جب تک بتاؤ گی نہیں یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ ماہم نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ یہ شہر نہیں ہے جہاں ہر لڑکی لڑکے کے ساتھ گھل مل سکے، اور مجھے آپ جیسے گاؤں کے مردوں سے نفرت ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ زارون کو لمحہ بھر کے لیے جھٹکا لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ گاؤں کا مرد جسے بچپن سے گاؤں اور اس کے لوگوں کی ترقی کے خواب دیکھے تھے، آج اسے وہ لڑکی تانے دے رہی تھی جو اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں شہر کا لڑکا ہوں اور شہر کے لوگوں کی طرح تم سے پیش آ رہا ہوں؟ زارون کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری چبھن تھی۔ مہام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو اس نے پہلے بھی محسوس کی تھی، ایک عجیب سی بے بسی۔ میں کالج جا رہی تھی، شہر کے کالج میں داخلے کے لیے فارم لینے، لیکن میری پھپھو نے مجھے منع کر دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ گاؤں کی عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ ماہم نے اپنے سارا غصہ زارون پہ نکال دیا۔ زارون خاموش ہو گیا۔ وہ ماہم کی تکلیف سمجھ سکتا تھا۔ اسے اپنی بہن ہیرا کی بات یاد آئی جو کہا کرتی تھی، گاؤں میں عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں بس اس لیے پالا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے وڈیروں کے گھر بسا سکیں اور ان کی نسل آگے بڑھا سکیں۔ میں تمہیں کالج میں داخلہ دلواؤں گا، زارون نے ایک دم کہا۔ ماہم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ؟ ہاں میں۔ اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا گاؤں کی ترقی کے لیے۔ زارون کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ ماہم کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک روایتی وڈیرا بھلا کیوں ایک لڑکی کو تعلیم دلانے میں مدد کرے گا، وہ بھی اس لڑکی کو جو اسے گاؤں کے رسم و رواج پر سریعام ٹوکتی ہے؟ مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں، ماہم نے کہا۔ بھروسہ کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، لیکن میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، زارون نے کہا اور واپس مڑ گیا، ماہم کو وہیں حیران کھڑا چھوڑ کے۔ ماہم اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا شخص جس کا انداز سب سے مختلف تھا۔ ماہم زارون کے جانے کے بعد بھی وہیں کھڑی رہی۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، میں تمہیں کالج میں داخلہ دلواؤں گا۔ یہ بات کسی روایتی گاؤں کے وڈیرے کے منہ سے نکلنا ناقابل یقین تھا۔ اس کی پھپھو نزہت بیگم اور اس کے خاندان کے سارے افراد تعلیم کے سخت خلاف تھے، خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کو تو گناہ سمجھتے تھے۔ پھر زارون کیوں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس کا بھی کوئی چھپا ایجنڈا تھا؟ ماہم کا دل ہزار وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن ضرور چمک رہی تھی۔ شہر جا کے تعلیم حاصل کرنا اس کا سب سے بڑا خواب تھا، ایک ایسا خواب جو اسے اس گاؤں کی قید سے آزادی دلا سکتا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم بے حد خوشگوار تھا اور وہ بابا سائیں کے ساتھ ڈیرے پہ بیٹھا کچھ ضروری معاملات پہ بات کر رہا تھا۔ تبھی اس نے موقع دیکھ کر انہیں مخاطب کیا تھا۔ بابا سائیں، میں چاہتا ہوں کہ گاؤں میں ایک اسکول کھولا جائے جہاں ہمارے بچوں کو بہترین تعلیم مل سکے، خاص کر لڑکیوں کو۔ نواب شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ کیا نئی بات کر رہے ہو؟ ہمارے گاؤں میں تو آج تک کبھی لڑکیوں کو پڑھایا نہیں گیا، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ بابا جان، ترقی کے لیے ہمیں کوئی تو قدم اٹھانے ہوں گے، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ہمارا گاؤں ابھی تک پرانے خیالات میں قید ہے۔ میں نے دبئی میں دیکھا ہے کہ تعلیم کس طرح انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، زارون نے پرسکون مگر پختہ لہجے میں کہا۔ نواب شاہ زارون کی باتوں پہ غور کرنے لگے۔ انہیں اپنے بیٹے کی ذہانت پر فخر تھا، مگر روایتوں کی زنجیریں انہیں جکڑی ہوئی تھیں۔ اور بابا سائیں، میں ماہم کو بھی شہر کے کالج میں داخلہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ ذہین ہے اور تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ زارون نے بات کا رخ موڑا۔ نواب شاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ وہ لڑکی جو ہمیشہ ہماری روایتوں کے خلاف بولتی ہے، اسے تو چاہیے کہ گھر بیٹھے اور اپنے بیاہ کا انتظار کرے۔ یہ سب ٹھیک نہیں زارون۔ بابا سائیں، اسے ایک موقع تو دیں، اسے آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے کا موقع دیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرے گی تو ہمارے گاؤں کے لیے بھی کچھ اچھا ہی کرے گی۔ زارون نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر نواب شاہ اپنی بات پہ اڑے رہے۔ زارون کو محسوس ہو رہا تھا کہ ماہم کا ماضی اور اس کے والدہ کی کہانی جو شاید نواب شاہ کو بھی متاثر کر رہی تھی،
कुछ दिनों बाद गांव में एक नया मसला खड़ा हो गया। गांव के कुएं का पानी गंदा हो गया था और लोग बीमार पड़ने लगे थे। जारून ने फौरन उस पर तवज्जो दी। उसने इंजीनियर्स को बुलवाया और पानी के नमूने जांच के लिए शहर भिजवाए। माम ने सूरत हाल को देखा और जारून के इस इकदाम से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। उसे खुद भी गांव की औरतों को साफ पानी इस्तेमाल करने की तरकीब दी थी। आज जारून अपने कुछ रजाकारों के साथ गांव की तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने गया था। गांव के इर्द गिर्द काफी कीचड़ और फिसलन थी। अचानक उसने देखा कि माहम वहां मौजूद औरतों को समझाते हुए एक पत्थर पर से गुजरने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका पांव फिसला। वो चीख कर गिरी। जारू ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और बिजली किसी तेजी से उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि वो जमीन पे गिरती, जारून ने अपने मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। माहम के पैरों में शदीद मोच आ चुकी थी। दर्द से उसका चेहरा फक हो रहा था। तकलीफ हो रही है? जारून की आवाज में फिक्रमंदी थी। माहम ने अपनी आंखें उठा के उसे देखा। वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। जारून की गहरी आंखें, जो हमेशा एक अजीब सी खामोशी लिए रहती थीं, आज इनमें परेशानी साफ झलक रही थी। माहम को एक पल के लिए लगा कि वो किसी मुहाफिज की बाहों में है। उसके दिल में एक अनोखा सा एहसास जागा, जिसे वो कभी महसूस नहीं कर पाई थी। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। जारून ने मजीद कुछ नहीं कहा, और इससे पहले कि माहम को कुछ समझ आता, उसने उसे आहिस्ता से अपनी बाहों में उठा लिया। माहम ने फौरन उसके गले में हाथ डाल दिए। वो इतनी जल्दी और ऐसे गैर मुतवक्का अंदाज में उसे उठा के चलने लगा कि माहम हैरान रह गई। गांव की औरतें और मर्द सब ये मंजर देख रहे थे। सबके चेहरों पर हैरत थी। जारून बगैर किसी की परवाह किए माहम को उठाए डेरे की तरफ बढ़ा। उसकी मजबूत बाजुओं में माम को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जिसे वो गांव की सख्त हकीकतों में कभी ढूंढ नहीं पाई थी। उसके जिस्म की गरमाइश माम के वजूद में सिरायत कर रही थी। वो उसे सीधा डेरे पे ले गया और वहां बड़े नरमी से एक चारपाई पे बिठाया। उसने फौरन एक मुलाजमा को बुलाया और उससे कहा कि गर्म पानी और नमक लाए। माम ने दर्द से कराते हुए देखा कि जारून खुद झुककर उसके पाँव को टटोल रहा था। उसकी उंगलियां उसके पाँव पे पड़ते ही माम के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ दौड़ गई। जारून ने उसके पाँव को हल्का सा मोड़ा। मोचाई है, परेशानी की बात नहीं है। थोड़ी देर में मुलाजमा गर्म पानी ले आई। जारून ने खुद पानी में नमक मिलाया और माहम का पाँव अपने हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी में डुबोने लगा। उसकी लम्स में एक अजीब सी नरमी थी, जो उसकी दबंग शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। माहम को उसकी ये कुर्बत, उसकी फिक्रमंदी बहुत अच्छी लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये वडेरा शाही मर्द, जो उसे हमेशा नफरत का मुजस्समा लगता था, इतना हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भी हो सकता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये एक नया एहसास था, एक ऐसी चिंगारी जो उसके दिल में शोला बनने को तैयार थी। जारून के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार थे। वो पूरी तवज्जो से उसके पाँव की मालिश कर रहा था। अब कैसा महसूस हो रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। बेहतर, बहुत बेहतर, माहम ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक लर्जिश थी, जो शायद दर्द से ज्यादा एक नए एहसास की वजह से थी। जारून ने मुस्कुरा के उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट ने माहम के दिल में गहरी जगह बना ली। एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो हमेशा उसके चेहरे पे नहीं आती थी, लेकिन जब आती थी तो दिल को छू जाती थी। ये कुर्बत, ये लम्हे उनके दरमियान एक अनदेखी डोर को मजबूत कर रहे थे। माहम को महसूस हुआ कि उसका दिल, जो हमेशा मोहब्बत के नाम से भागता था, आज एक नए जज्बे की तरफ मायल हो रहा था। क्या ये मोहब्बत थी? उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसे जारून की मौजूदगी बहुत अच्छी लग रही थी। अपने पैर की मोच की वजह से माहम आजकल हवेली में आराम कर रही थी, लेकिन उसका जहन मुसलसल जारून शाह के बारे में सोच रहा था। वो रिवायती वडेरा फितरत मर्दों से अलग था। उसका अंदाज, उसका लहजा उसे दूसरों से बहुत मुख्तलिफ बनाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन माहम आजकल सिर्फ जारून के बारे में ही सोचा करती थी। उसके दबंग वजूद में उसे एक ऐसी नरमी दिखाई देती, जो उसने गांव के किसी मर्द में नहीं देखी थी। जारून का उसकी परवाह करना, उसे सहारा देना, उसके पाँव की मालिश करना, ये सब कुछ उसके लिए नया था और उसके दिल में एक नर्म गोशा बना गया था। दूसरी तरफ जारून अपने वालिद नवाब शाह को राजी करने में तकदो कर रहा था कि वो माहम को शहर जाके तालीम हासिल करने दे की इजाज़त दे। नवाब शाह आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने खानदानी रिवाजों को बहुत परवाह की थी और माहम की बाग़ियाना अंदाज से वो पहले ही खफा थे। कई घंटों की बहस और जारून की पुख्ता दलीलों के बाद नवाब शाह इस शर्त पे हामी भर ली थी
کہ ماہم لوٹ کے گاؤں ہی واپس آئے گی اور اپنے گاؤں کی عزت کا پاس رکھے گی۔ زارون شاہ نے انہیں تسلی دی تھی کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہے ہیں بابا سائیں۔ ماہم تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں کی بہبود کے لیے ہی کام کرے گی۔ زارون جانتا تھا کہ یہ صرف نواب شاہ کو راضی کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اس کا اصل مقصد ماہم کو اس قید سے آزاد کرنا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد ماہم گاؤں کے کنویں کے پاس آئی تھی۔ موچ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ گاؤں کی عورتوں کو زندگی گزارنے کا شعور دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہیں صفائی، صحت اور بچوں کی تعلیم کی اہمیت پر سمجھا رہی تھی کہ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے زارون شاہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسے ہی مکمل دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ماہم کے دل میں اتر گئی۔ ایک لمحے کو ماہم کے دل میں ایک بیٹ مس کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زارون نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور کیسے اس کے لمس نے اس کے درد کو کم کر دیا تھا۔ زارون آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کے ماہم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ تیاری کر لو، زارون نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس چیز کی تیاری؟ میں نے بابا سائیں کو راضی کر لیا ہے، تم شہر جا کر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہو۔ زارون نے بات مکمل کر کے ماہم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماہم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا واقعی بابا سائیں مان گئے؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا جو آج پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہاں مان گئے، زارون نے مسکرا کے کہا۔ کل میرے ساتھ شہر چلنا، میں تمہارے لیے وہاں کالج میں ایڈمیشن کا انتظام کر دوں گا اور ہاسٹل میں رہنے کا بھی۔ ماہم کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے زارون کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ اس کے دل میں شکر گزاری کے ان گنت جذبات تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وڈیرا شاہی مرد اس کے خوابوں کی تعبیر بن جائے گا۔ اگلے دن صبح سویرے زارون اور ماہم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی پکی سڑک پہ آ چکی تھی۔ ماہم نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ آزاد فضاؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید تھی۔ ماہم، کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن تھی، زارون کی اس آواز پہ بھی ساختہ چوکی تھی۔ ہاں پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے چچی زنیرہ یعنی تمہاری والدہ کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا ہے کہ وہ ایک شہر کی آزاد خیال عورت تھیں۔ انہیں گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، اس لیے جب وہ چچا جان سے شادی کر کے گاؤں آئی تھیں تو یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکی تھی اور پھر یہاں سے چلی گئی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور پھر مجبوراً تمہیں گاؤں واپس آنا پڑا۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ زارون آج سچ جانا چاہتا تھا۔ اس نے بچپن سے آج تک یہی سنا تھا کہ چچی زنیرہ شہر کی ایک آزاد خیال خاتون تھی اور اسی وجہ سے وہ چچا جان کی پابندیوں میں سروائیو نہیں کر سکی اور پھر 5 سالہ ماہم کو لے کے شہر واپس لوٹ گئی تھی اور پھر کچھ سال بعد وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس لیے ماہم کو یہاں واپس آنا پڑا کیونکہ شہر میں اس کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ چچی زنیرہ کا کوئی سگے رشتہ دار نہیں تھا۔ زارون کی بات سن کے ماہم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اسے حویلی واپس آئے 7 سال بیت چکے تھے، مگر آج تک کسی نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا اور آج شاید وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ کوئی تو اس سے یہ سوال پوچھے تاکہ وہ اپنی ماں کے اوپر لگا یہ ٹیگ کہ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی اور گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں تو گاؤں سے چلی گئی تھی ہٹا سکے۔ مگر آج اتنے سالوں بعد زارون نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ میری ماں زنیرہ ایک وفادار اور پڑھی لکھی باشعور خاتون تھی۔ ماہم نے دھیمی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی کڑواہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن جب انہیں بابا سائیں سے محبت ہوئی تو ان کی محبت میں شہر کی آزاد زندگی چھوڑ کے گاؤں میں بس گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، لیکن بابا سائیں فطرتاً ایک وڈیرے ہی تھے۔ اس پر چڑھا محبت کا رنگ جلدی اترنے لگا اور وہ اپنی پرانی دلچسپیاں جو کہ گاؤں کے مردوں کا شیوا ہوتا ہے، وڈیروں کا شیوا ہوتا ہے، اس میں ملوث ہونا شروع ہو گئے۔ مما سارا دن اکیلی رہتی، شہر سے لائی ہوئی بہو ہونے کی وجہ سے حویلی میں کوئی انہیں توجہ نہیں دیتا تھا اور نہ ہی کسی گنتی میں رکھتا تھا۔ ان کا زیادہ تر وقت اپنے ہی کمرے میں پینٹنگ بنانے میں گزرتا تھا۔ ماہم کی آواز پھر آ گئی۔ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے بہت دفعہ بابا سائیں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی روش پہ قائم رہے۔ بالآخر بابا سائیں کی شراب نوشی اور عورتوں کے پاس جانے والی عادت سے عاجز آ کر مما نے شہر واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میں یہ غلط رویے دیکھ کے وہاں غلط اثر نہ لے لوں۔
لیکن وہ بابا سائیں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ شہر لوٹنے کے بعد صرف 5 سال ہی زندہ رہیں، اور جب تک زندہ رہیں بابا سائیں کو یاد کرتی رہیں، اور پھر بلا کر مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں۔ یہ بات بتا کر ماہم غمزدہ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ زارون کو بھی حویلی والوں کی سوچ اور چچا جان کے رویے پہ افسوس ہوا۔ اس کے پاس ماہم کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، بس ایک گہری ہمدردی تھی جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ ماہم بھی ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی، گویا اس نے برسوں کا بوجھ اپنے دل سے اتار دیا تھا۔ زہرون کا دل درد سے بھر گیا، اس نے ماہم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ ماہم کو ایک گہرا سکون ملا، جیسے زارون اسے دکھ سے نجات دلا رہا ہو۔ زارون نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بہت افسوس ہے ماہم، تمہاری ماں ایک عظیم عورت تھیں، انہیں غلط سمجھا گیا اور یہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن یاد رکھنا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر مرد کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہاری زندگی تمہاری مرضی سے گزرے گی، نہ کوئی جبر ہوگا اور نہ ہی کوئی بندش۔ ایک کزن، ایک دوست کی حیثیت سے یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے پاس ماہم کو مزید تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے، بس ایک گہری ہمدردی تھی جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ ماہم بھی ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی، گویا اسے برسوں کا بوجھ اپنے دل سے اتار دیا ہو۔ دارون کے الفاظ اور اس کا لمس اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ بالآخر وہ شہر پہنچ گئے۔ زارون نے ماہم کو شہر کے بہترین کالج میں داخلہ دلوایا اور ایک محفوظ ہاسٹل میں رہنے کا انتظام بھی کر دیا۔ تمام کاغذات مکمل کر کے اور ضروری معاملات طے کر کے زارون واپس گاؤں روانہ ہو گیا۔ ماہم اسے گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ ایک طرف شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی خوشی تھی، تو دوسری طرف زارون کی جدائی کا احساس۔ اس کی تلخی شاید پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی جگہ اب ایک نیا احساس، ایک نئی امید نے لے لی تھی۔ ماہم ہر ویکینڈ پہ گاؤں ضرور آتی تھی، آج بھی وہ چھٹی پہ گاؤں لوٹی تھی۔ گاؤں آ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا تھا۔ ایک طرف شہر کی آزادی، تعلیم کا حصول، تو دوسری طرف گاؤں کے پرسکون ماحول کی کشش۔ وہ زارون کی بے حد شکر گزار تھی جس کی وجہ سے اس کا خواب سچ ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا۔ حویلی کے بڑے شہر میں نواب شاہ، زینب بیگم اور زارون پہلے سے موجود تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ماہم نے زارون کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر معمول کی خاموشی کے بجائے گہری پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ ماہم کو محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ماہم، نواب شاہ نے اپنی بھاری لہجے میں بات کا آغاز کیا، میں نے تمہیں شہر جانے کی اجازت دی تھی تاکہ تم تعلیم حاصل کر سکو۔ ماہم نے اس بات پہ سر ہلایا، جی بابا سائیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن نواب شاہ نے بات کاٹ دی، ان کی آواز میں ناپسندیدگی تھی۔ گاؤں میں لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ آج تک گاؤں سے کوئی لڑکی اکیلی شہر جا کے نہیں رہی ہے، اور ایک جوان لڑکی کا ہاسٹل میں رہنا ہماری بدنامی ہو رہی ہے بیٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی تھی۔ اس لیے تم اب شہر واپس نہیں جاؤ گی، تمہاری تعلیم یہیں گاؤں میں ہوگی، یا تو ہم تمہارے لیے کوئی ٹیچر کا انتظام کر لیں گے، یا پھر تم گھر میں رہ کر ہی پڑھائی کر لو گی۔ ماہم کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس کا سارا خواب، ساری امیدیں ایک لمحے میں چکناچور ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور غصہ امنڈ آیا۔ اس نے بے اختیار زارون کی طرف دیکھا جو پہلے ہی پریشان اور الجھن زدہ نگاہوں سے اپنے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ دارون بھی نواب شاہ کے اس غیر متوقع فیصلے پہ چونکا تھا۔ بابا سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زارون نے فوراً کہا، اس کی آواز میں حیرت اور جھنجھلاہٹ تھی۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ماہم شہر میں اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہے، یہ تو آپ کے اپنے الفاظ تھے۔ مجھے معلوم ہے میں نے کیا کہا تھا زارون، نواب شاہ نے سختی سے کہا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں میں عزت کتنی اہم ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو تمہاری اور ہماری ناک کٹوا رہے ہیں۔ ماہم نے ہمت جمع کی اور بولی، بابا سائیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پہ حرف آئے۔ میں صرف تعلیم حاصل کر رہی ہوں، ہاسٹل میں رہتی ہوں جو کہ محفوظ ہے، بس۔ نواب شاہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ کروایا۔ ایک لڑکی کا یوں اکیلے شہر میں رہنا ہی کافی ہے، تمہاری بات رد کر دی گئی ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ مدد طلب نظروں سے زارون کو دیکھنے لگی۔ زارون اسے یوں بے بس دیکھ کر خود بھی تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فیصلہ کن انداز تھا۔ بابا سائیں، گاؤں والے تو باتیں بناتے رہیں گے، انہیں ہر بات پہ باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے، آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں۔
माहम को उसकी तालीम मुकम्मल करने दें। नवाब शाह ने ज़ारून की इस बात पर एक लम्हा गौर किया। उनके चेहरे पर एक सर्द और बुर्दबार फैसला झलक रहा था। ठीक है, नवाब शाह ने अचानक कहा, और उनके लहजे में एक ऐसा ठहराव था जो उनके मजबूत इरादे का गमास था। अगर तुम चाहते ही हो और इसी बात पर इतनी हिमायत करते हो कि माहम शहर में जाके पड़े, तो आज के आज मैं तुम दोनों का निकाह कर दूंगा। ज़ारून और माहम दोनों दम बखुद रह गए। ये एक गैर मुतवक्का धमाका था। ज़ारून की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके अंदर एक गहरा इत्मीनान और संजीदगी छा गई। वो हमेशा से माहम को पसंद करता था। उसके दिल में एक खास जगह थी, और ये फैसला उसके लिए एक अहम मोड़ था। माहम के चेहरे का रंग फख हो गया। वो बेयकीनी से नवाब शाह को देख रही थी। फिर उसकी नजरें ज़ारून पे पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। नवाब शाह ने अपनी बात जारी रखी, और तुम भी शहर जाकर ही रहना, ताकि माहम किसी हॉस्टल के बजाय तुम्हारे अपार्टमेंट में रहेगी। अपने शौहर के साथ तो यहाँ के लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा, और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। माहम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो शादी, मोहब्बत, रिश्ते, इन सब चीजों से भागती थी क्योंकि उसे अपनी माँ का अंजाम याद था। लेकिन आज उसे खौफ ने अचानक एक ऐसे रिश्ते में जकड़ लिया था जिसका उसे वहमो गुमान भी नहीं था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तालीम उसका ख्वाब था, और अब उसका ख्वाब पूरा करने के लिए उसे ये कीमत अदा करनी पड़ रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, नवाब शाह ने मजीद इंतजार न किया और फौरन काजी को बुलवाने का कहा। हवेली में हलचल मच गई, मगर ये एक खामोश हलचल थी। माहम के दिल में हजार तूफान उमड़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे मालूम था कि उसके पास कोई चारा नहीं है। जारून ने उसे एक नजर देखा। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी, एक वादा, एक दबी हुई चाहत कि उसे कभी दुख नहीं देगा। माहम ने उसकी आंखों में देखा, और एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत का यही लिखा है। और फिर कुछ ही घंटों में एक सादा मगर गैर मुतवक्का तकरीब में जारून शाह और माहम का निकाह हो गया। तकदीर ने एक ऐसा खेल खेला था जहाँ मोहब्बत का आगाज मजबूर और गैर यकीनी सूरत हाल में हुआ था। निकाह के बाद जारून ने माहम को हॉस्टल से अपने शहर वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया था। ये एक कुशादा और खूबसूरत अपार्टमेंट था जो तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता था। माहम के लिए ये एक बिल्कुल नया माहौल था, गांव की बंदिशों से दूर। अब वो एक ऐसे घर में थी जहां उसे पूरी आज़ादी महसूस होती थी। दादी ने उसके लिए एक अलग कमरा मख्तस कर दिया था ताकि उसे अपनी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश ना आए। वो चाहता था कि माहम अच्छी तरह से पढ़ाई करे और अपने ख्वाब पूरे करे, इसलिए कभी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पे मजबूर नहीं किया था। माहम भी ज़ारून के इस रवैये से हैरान थी। वो तवक्को कर रही थी कि निकाह के बाद उस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, मगर ज़ारून का बर्ताव उसके लिए हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ था। वो उसे एक मियाँ बीवी के रिश्ते से ज़्यादा एक दोस्त की तरह अहमियत दे रहा था, और शायद इसीलिए माहम भी कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी। उसके दिल में अभी भी वो खौफ छुपा हुआ था जो उसे अपनी माँ की जिंदगी में देखा था। उसने खुद को मुकम्मल तौर पे पढ़ाई पे मरकूज कर लिया था। ज़ारून सुबह ऑफिस चला जाता और माहम कॉलेज। शाम में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते, मगर हमेशा एक हद और फासला बरकरार रहता था। ज़ारून इस फासले को कम करना चाहता था। उसकी आंखों में माहम के लिए मोहब्बत साफ झलकती थी, मगर वो उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि माहम के जख्म गहरे हैं और उन्हें भरने के लिए वक्त दरकार है। आज रात शहर में मूसलाधार बारिश बरस रही थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। उस बारिश ने अजीब सी सरशारी और सरखुशी का आलम तारी कर रखा था। माहम को बारिश बहुत पसंद थी। वो गांव में होती तो हवेली के सहन में जाकर अपने दोनों बाजू खोल के भरपूर बारिश को एंजॉय करती। लेकिन ये शहर का एक अपार्टमेंट था जहां वो सिर्फ अपनी खिड़की से इस मंजर को देख सकती थी। वो अपने कमरे की खिड़की से खड़ी अंधेरे में बरसती बारिश को देख रही थी। बूंदाबांदी की आवाज और बारिश की खुशबू उसे अपने बचपन और गांव की याद दिला रही थी। वो बारिश के हर कतरे को महसूस करना चाहती थी। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट ऑफ हो गई। अंधेरे में उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसने झिझकते हुए जारून के कमरे का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। जारून, उसने हल्की आवाज में कहा। कुछ देर बाद जारून ने दरवाजा खोला। उसने अपने हाथ में फोन की टॉर्च जलाई हुई थी। क्या हुआ? मेरे कमरे की लाइट काम नहीं कर रही। जारून ने कमरे में जाके देखा। उसने भी स्विच चेक किया, मगर न जाने क्या खराबी थी जिसकी वजह से उसकी कमरे की बिजली नहीं आ रही थी। लगता है कोई बड़ा मसला है, आज रात की ठीक नहीं हो सकता। जारून ने कहा, ऐसा करो आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ। माम को एक लम्हे के लिए झटका लगा। एक ही कमरे में जारून के साथ सोना। उसने फौरन इनकार करना चाहा, मगर उसे कमरे में अंधेरे में भी अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मगर उसके दिल में जारून के लिए एक एतमाद भी था।
ठीक है, महम ने झिझकते हुए कहा। महम आहिस्ता से ज़ारून के कमरे में दाखिल हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और बारिश की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी। ज़ारून फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। कुछ ही देर बाद महम ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने बेख्तियार सर उठा के देखा। ज़ारून वॉशरूम से बाहर आ रहा था। वो नहाया हुआ था और उसके बाल गीले थे। वो सिर्फ ट्राउज़र पहने हुए था और उसका चौड़ा मजबूत सीना खुला हुआ था जिस पर पानी के कतरे चमक रहे थे। ज़ारून की मर्दाना वजाहत इस लम्हे अपनी इंतहा पे थी। माम की नज़रें बेख्तियार उसके सीने पे पड़ीं। उसकी मर्दाना वजाहत देखकर वो शर्म से सुर्ख हो गई। ये पहली बार था कि उसने ज़ारून को इतने करीब और ऐसी हालत में देखा था। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और उसने फौरन शर्म से अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। ज़ारून ने माम की नज़रों का मतलब समझते हुए धीमी मुस्कुराहट के साथ अपने गीले तौलिए को उठाया और अपने सीने पर डाल लिया। फिर वो बगैर कुछ कहे बेड पे आके लेट गया। माम ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और देखा कि ज़ारून उसकी तरफ पीट करके लेटा हुआ था। उसने भी करवट ली, मगर उसे अजीब सी शर्म और झिझक महसूस हो रही थी। एक जवान मर्द के साथ एक ही बेड पे सोना उसे बहुत अजीब लग रहा था, खासकर तब जब उनके दरमियान अभी तक बेतकल्लुफी या मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम नहीं हुआ था। वो मुसलसल करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दहन में ज़ारून का सीना और चमकते पानी के कतरे बार बार आ रहे थे और वो खुद पर हंसती रही कि कैसी अजीब सी सूरत हाल में फंस गई है। लेकिन बिलाखिर काफी देर बाद उसकी आंखों में नींद उतर ही आई और वो सो गई। वो रात एक खामोश पैगाम थी, एक अनदेखी कशिश की इब्तिदा, जिससे उनके दरमियान की दीवार को हल्का सा हिलासा दिया था। महम शहर में अपनी तालीम के आखिरी साल में थी। वो अभी खुद एतमाद बाशऊर और पुरअज़्म लड़की बन चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई ने उसे दुनिया को एक नए जाविये से देखने का मौका दिया था और दारुन का साथ उसके लिए मजबूत सतून की मानिंद था। दारुन ने अपना हर वादा पूरा किया था। उसने कभी माहम को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसे हर कदम पे सपोर्ट किया। उनके दरमियान निकाह के बाद भी एक खास फासला कायम बरकरार रहा था। दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे और उनका रिश्ता मियाँ बीवी से ज्यादा एक दोस्ती का था। माहम के दिल में जारून के लिए एक गहरी इज्जत और लगाव पैदा हो चुका था, मगर वो उसे मोहब्बत का नाम देने से हिचकिचा रही थी। ज़ारून भी सब्र से काम ले रहा था। वो जानता था कि माम के दिल में माँ के दुख और गांव की रिवायात के बाइस गहरे जख्म हैं और उन्हें भरने के लिए वक्त दरकार है। वो माम को जहनी तौर पे मुकम्मल तौर पे आज़ाद और मुतमईन देखना चाहता था। फिर वो इसके साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने का इरादा रखता था। जब से वो दोनों शहर शिफ्ट हुए थे, आज पहली बार तायमी ज़ैनब बेगम गांव से रुकने के लिए शहर आ रही थी। वो बेटे को इतने अरसे बाद शहर में माम के साथ देख के बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बात नोट की जो उन्हें अजीब लगी। जारून और वो दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। उन्हें ये देख के हैरानी हुई। खाने के मेज पे बैठे वो तीनों ही खुशगप्पियों में मसरूफ थे। जैनब बेगम उन्हें हवेली में होने वाली छोटी छोटी बातें बता रही थी, जिन्हें माहम बहुत हैरत से सुन रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि गांव का माहौल भी बहुत तब्दील हो गया था। लड़कियों को पहले से ज्यादा कंफर्ट मिलने लगा था और यकीनन ये सब जारून की वजह से था, क्योंकि उसने स्टेप लिया था माहम के लिए। खाना बहुत ही अच्छे माहौल में खाया जा रहा था कि तभी ताई अम्मी ने एक ऐसी बात कही कि वो दोनों ही चौंक गए। बेटा, तुम दोनों ने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम दोनों इस तरह अलग अलग कमरों में सोते हो। जारून और माहम दोनों चौंक उठे। माहम शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। दारून ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अम्मी जान, माहम की पढ़ाई है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई मुश्किल हो। जारून ने नरमी से कहा। पढ़ाई अपनी जगह है जारून, ज़ैनब बेगम ने प्यार से कहा, लेकिन मियाँ बीवी का ताल्लुक भी अपनी जगह होता है। तुम दोनों की शादी हुए इतना अरसा हो गया है और तुम दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हो। उन्होंने माहम की तरफ देखा। माहम बेटा, ये रिश्ता बहुत पाकीज़ा और मजबूत होता है। इसमें कुर्बत और मोहब्बत ज़रूरी है। ये सिर्फ जारून का हक नहीं बल्कि तुम्हारा भी हक है। भाई, अब मुझे पोता या पोती चाहिए बेटा। ज़ैनब बेगम ने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। उनकी बातों में शफकत और एक माँ की तड़प थी। महम का चेहरा सुर्ख हो गया। वो शर्म से कुछ नहीं कह पाई। दारुल ने ज़ैनब बेगम की बातों को सुना। उसके दिल में एक दबी हुई ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी। रात को जब सब सोने चले गए, महम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। ज़ैनब बेगम की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। उसकी माँ का दुख, गांव का खौफ और अब जारून की कुर्बत की ख्वाहिश। वो जानती थी कि जारून उसका इंतजार कर रहा है,
مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے خوف کو اپنے رشتے پہ حاوی نہیں ہونے دے گی۔ دارون نے اسے ہمیشہ عزت دی تھی، محبت دی تھی، اور اب اس کی باری تھی۔ مہم نے ہمت کی اور آہستہ سے زارون کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانک کے دیکھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور زارون بستر پہ لیٹا شاید کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے مہم کو اندر آتے دیکھا تو کتاب ایک طرف رکھ دی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ مہم، اس کی آواز میں حیرت اور نرمی تھی۔ مہم کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہ شرم سے اپنا سر جھکا کے اندر آ گئی اور زارون کے بستر کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس اتنا پرسکون تھا کہ مہم کی ساری گھبراہٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مہم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ میں آج آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس کی آواز بامشکل نکل پائی تھی۔ زارون کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے مہم کو اپنے قریب کھینچا اور اسے پیار سے اپنے بازو میں لے لیا۔ مہم نے اس کے چوڑے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اس کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ زارون کا مضبوط وجود اسے تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ زارون نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت خوف ہے، تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا۔ مہم نے اس کی بات سن کے سر اٹھایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زارون، کہیں میرا انجام بھی۔ کبھی نہیں۔ زارون نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے مہم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ میں کبھی تمہیں قید نہیں کروں گا، نہ میں ویسا انسان ہوں اور نہ ہی میری سوچ۔ ہماری محبت تمہیں آزادی دے گی، طاقت دے گی۔ میں تمہارے ہر خواب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے الفاظ مہم کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور مہم کو زارون پر مکمل اعتماد ہو گیا۔ اس نے اپنے اندر کی ساری بندشیں کو توڑ دیا، سارے خوفوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے زارون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زارون نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ماتھا چوما اور اس کی آنکھوں پر اور پھر اس کے گالوں پر۔ ہر بوسے میں محبت، احترام اور ایک گہرا وعدہ شامل تھا۔ مہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے وجود میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ زارون نے نرمی سے اسے بستر پہ لٹایا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی اور محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان کی شرم جھجک دھیرے دھیرے قربت میں بدلنے لگی۔ زارون نے آہستہ آہستہ اس کے بال ہٹائے اور اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ مہم نے بھی زارون کا ساتھ دیا۔ اس کے لمس میں ڈوب گئی۔ زارون کے مضبوط بازو اس کے کمر کی گرد حائل ہو گئے۔ مہم نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی آگ سلگ رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں آپس میں گد گئی۔ رات جیسے تھم گئی تھی۔ ستارے بھی ان کی محبت کی اس نئی کہانی کے گواہ بن رہے تھے۔ زارون نے مہم کو اپنی باہوں میں لے کر اس سے محبت کا وہ اظہار کیا جو دونوں کے دلوں کو یکجا کر رہا تھا۔ ان کی روحیں آپس میں مل رہی تھی۔ ایک ایسا بندھن قائم ہو رہا تھا جو نہ کبھی ٹوٹ سکتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی دنیا کی رکاوٹ ہلا سکتی تھی۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے حسین اور یادگار رات بن گئی۔ 6 مہینے بعد پچھلے کچھ دنوں سے مہم اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جی متلاتا تھا اور کمزوری بھی محسوس ہوتی۔ اسے لگا شاید پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر جب زینب بیگم نے اس میں کچھ خاص علاماتیں دیکھی تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر کے معائنے کے بعد جو خبر ملی، اس نے زینب بیگم اور ماہم دونوں کو خوشی سے سرشار کر دیا۔ ماہم ماں بننے والی تھی۔ زارون کو جب یہ خبر ملی تو اس خوشی میں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ہاسپٹل پہنچا اور ماہم کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس نے ماہم کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں پیار کیا۔ زینب بیگم بھی یہ سن کر پھولے نہ سمائیں۔ یہ ان کی بہت پرانی خواہش تھی جو آج پوری ہو رہی تھی۔ 6 مہینے تیزی سے گزر گئے۔ ماہم اب نہ صرف کالج سے فارغ ہو چکی تھی بلکہ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک بھی نمایاں تھی۔ زارون کے ساتھ اس کا تعلق دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ماہم کو احساس ہوا کہ زارون سے محبت کرنا اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ اس کے دل سے وڈیروں کا خوف، گاؤں کا خوف، نفرت، ہر قسم کی تلخی نکل چکی تھی۔ زارون نے اسے عملی طور پہ ثابت کر دیا تھا کہ محبت واقعی آزادی دے سکتی ہے، قید نہیں کرتی۔ وہ بے انتہا محبت کرتی تھی زارون سے، اس کے ہر انداز سے، اس کی ہر بات سے، اس کے مضبوط وجود سے۔ ماہم نے اپنے آپ کو گاؤں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک اسکول کھولنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ زارون اس کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑا تھا۔ اس کی زندگی اب ایک نئے موڑ پہ تھی۔ ایک خاندان کی شروعات ہو چکی تھی۔ ماہم نے زارون کو اپنی ماں کی وہ ادھوری پینٹنگ بھی دکھائی جو وہ اکثر بنایا کرتی تھی۔
زارون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان پینٹنگز کو مکمل کرے گا اور گاؤں میں ایک آرٹ گیلری بنائے گا تاکہ گاؤں کی عورتیں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ ماہم نے اپنے شوہر کی محبت میں زندگی کا وہ خوبصورت رنگ دیکھ لیا تھا جسے وہ ہمیشہ سے ٹھکراتی رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ محبت میں آزادی بھی ہوتی ہے، رشتوں میں تحفظ بھی۔ وہ دارون کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے ہر لمحے کو جی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف